السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بلوچستان کا امن اور خوشحالی اولین ترجیح ہے، نئے اضلاع بنانے جا رہے ہیں، پیچھے رہ جانے والے علاقوں کو آگے لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا جلسے سے خطاب، کہا سوشل میڈیا ہڑتال جلسوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا، مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، قاتلوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، افغان ہمارے بھائی ہیں، حملے نہ کریں۔ لاہور کے اکبری گیٹ کے قریب 5 سالہ بچی نالے میں گر کر جان بحق، پولیس کا کہنا ہے 5 سالہ معصومہ رکشے میں بیٹھی تھی، نالے کی دیوار گر گئی، رکشہ نالے میں گرنے سے بچی جان سے گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی جی ایس پی پلس سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کے بیان کی مذمت، کہا جی ایس پی پلس پر بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش ہے، قومی مفاد کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ شازیہ مری نے کہا بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو ملکی قوانین اور عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی ایک فرد کی خاطر عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے، والدہ سابق ایم این اے نسیم چودھری اور بھائی حمزہ عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کی۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی تفصیلات سامنے آ گئی، 3 بینک اکاؤنٹ صرف ٹیکس ریٹرنز میں جمع کرائے گئے جن میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئی، ملزمہ لاکھوں ڈالرز کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ ایف آئی اے کے مطابق تحقیقات کے دوران متعدد کاروباری کمپنیز کے نام بھی سامنے آئے، آمدن اور ٹیکس گوشواروں میں ثابت ہوا کمپنیز کا ان سے تعلق نہیں۔ لاہور میں بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار، پنجاب کے مختلف علاقوں میں پیر تک بارشوں کا اسپیل جاری رہنے کی توقع، کراچی میں کل ہلکی بارش کی پیش گوئی، بلوچستان کے مغربی اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ ایران کے کویت، بحرین اور قطر پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے، کویت میں شوائق بندرگاہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا جس سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران نے ریاض پر 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے جن میں سے 2 کو مار گرایا گیا جبکہ 4 غیر آباد علاقوں یا خلیجی پانیوں پر گرے۔ مشرقی ریجن میں ایران کے 8 ڈرونز حملے ناکام بنائے گئے، بحرین میں ایرانی ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے، پاکستان میں ملاقات کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے فریقین بہت جلد پاکستان میں میز پر ہوں گے۔ جوہان ویدے کا کہنا تھا معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان، دعویٰ کیا حملے ایران کی درخواست پر مؤخر کر رہا ہوں، انہوں نے 7 دن مانگے تو میں نے کہا 10 دن دیتا ہوں۔ فیک نیوز کے باوجود ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے ایران نے توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن تک روکنے کی درخواست نہیں کی۔ امریکی اخبار نے ثالثوں کے حوالے سے بتایا ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے پر حتمی جواب بھی نہیں دیا۔ رائٹر سے گفتگو میں ایرانی حکام نے بتایا امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے کا مسودہ مل گیا ہے مگر یہ تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہے۔ You know, I told you about a present, right? We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. ایران نے تیل کے 8 بڑے جہاز اپنے حرمت سے گزرنے دیے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا انہوں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایرانی ہمیں ایک تحفہ دیں گے، میں آج یہ راز کھول رہا ہوں کہ وہ تحفہ کیا تھا۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم اصلی لوگ ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے 8 جہاز گزرنے دیں گے۔ جہاز گزر گئے تو مجھے اطمینان ہوا، اصلی لوگوں سے بات کر رہی ہیں۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر بے رحمی سے حملے کریں گے، ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ امریکی حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ We have presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging and talks. ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو پٹکوف نے بتایا 15 نکاتی فریم ورک تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا جس کے بعد مثبت پیغامات سامنے آئے۔ ایران کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ مزید تباہی کے سوا راستہ نہیں تو تباہی ممکن ہو سکتا ہے، تو معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔
وٹکوف نے دعویٰ کیا ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے، امن معاہدہ طے پا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے امریکی صدر مشرق وسطیٰ میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے ممکنہ تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی آپشنز فراہم کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور UN سیکرٹری جنرل کے درمیان رابطہ۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے جہاز روکنا بطور ساحلی ریاست ایران کا قانونی حق ہے۔ آبنۂ ہرمز پر عدم استحکام امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر لکھا خلیجی ملکوں کے ہوٹلز امریکی فوجی اہلکاروں کو کمرے نہ دیں۔ امریکی فوجی ہوٹلوں پر اور دفاتروں میں چھپ گئے ہیں۔ وہ GCC کے شہریوں کے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایران کا اپنے رہنماؤں کا قتل روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے نام خط میں لکھا وہ ایرانی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اسرائیل کا ایران میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے تہران میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جو بیلسٹک میزائلوں سمیت دیگر ہتھیار بنانے کا مرکز تھے۔ مغربی ایران میں میزائل لانچرز اور میزائل ذخیرہ کرنے والے مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران اور قم پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ قم پر حملے میں 6 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ یزد میں میزائل اور سمندری بارودی سرنگیں تیار کرنے کی بنیادی تنصیب کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیل کی بمباری، پاکستانی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا۔ ایران کا اسرائیل پر درمیانی اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں سے حملہ۔ میزائل حملوں پر دنیا بھر سے ایران کی حمایت کرنے والوں سے اظہار تشکر کے کلمات درج ہیں۔ پاسداران انقلاب کے نئے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں اب تک 5,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ Are you going to ask G7 to help with the Strait of Hormuz? Well, it's in their interest to help, but it's in their national interest. The United States is constantly being asked to help in a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get positive responses. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو G7 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ابنائے ہرمز سے توانائی کی ترسیل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ثالث ممالک ایران سے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میڈیا میں تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ G7 ممالک کی پیشکش ہمارے لیے کوئی مدد نہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے سیکیورٹی کابینہ بریفنگ میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے کہا افرادی قوت میں کمی کی وجہ سے فوج ناکام ہو جائے گی۔ فوج کے لیے معمول کے مشن مکمل کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے 2 شہروں کے میئرز نتنیاہو حکومت پر برس پڑے۔ حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اسرائیلی میئر رو پڑا۔ کہا ہر چیز تباہ ہو گئی، کوئی ملک ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ شمالی اسرائیل کے شہر قریات شمونہ کا میئر اسرائیلی وزیروں کے اجلاس میں پھٹ پڑا۔ کہا حزب اللہ جیت گیا، اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کی اسرائیلی وزیراعظم پر کڑی تنقید۔ کہا نتنیاہو اسرائیلی فوج کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا دورہ سعودی عرب۔ یوکرین اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ یوکرینی صدر کہتے ہیں معاہدہ مستقبل کے ٹیکوں، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کا احاطہ کرے گا۔ یوکرین کی جانب سے سعودی عرب کو دفاعی مہارت اور جدید سسٹم شیئر کرنے کی پیشکش۔ سیکیورٹی مضبوط بنانے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے دونوں ممالک کا مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ اقوام متحدہ کا ایران میں اسکول پر حملے پر امریکہ سے انصاف کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے سربراہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ 28 فروری کو ایران میں اسکول پر ہونے والے بم حملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات مکمل کریں۔ اس حملے نے شدید خوف اور دہشت پیدا کیا۔ میناب کے ایلیمنٹری اسکول پر ہونے والا بم دھماکہ فطری اور انتہائی خوفناک رد عمل کا باعث بنا۔ حملہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس واقعے کی بروقت غیر جانبدار، شفاف اور مکمل تحقیقات کریں، رپورٹ عوام کے سامنے لائیں۔ اس خوفناک نقصان پر انصاف ضروری ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 1.71% اضافے کے ساتھ $109.82 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل بھی 1.61% مہنگا، قیمت $95.96 فی بیرل ہو گئی۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات۔ پیٹرول کا 1 اور LPG کے مزید 2 جہاز پورٹ قاسم پہنچ گئے۔ عالمی منظر نامے میں محفوظ اور مضبوط پاکستان، سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل، نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے
تجارتی ہب بن چکا۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ یہ پاکستان انڈیکس کے مطابق 24 دن میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں اضافہ ہوا جو سال کے برابر ہے۔ کراچی پورٹ پر 2025 میں 8003 کنٹینرز جبکہ گزشتہ 24 دن میں 8313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا۔ عالمی بینک سے پاکستان کو 38 کروڑ ڈالر کا نیا قرضہ ملنے کا امکان، رقم توانائی کے منصوبے پر خرچ کی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق پاور سیکٹر کے منصوبے کی مجموعی مالیت لگ بھگ 70 کروڑ ڈالر ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر بینک، اسلامی ترقیاتی بینک بھی مالی مدد کریں گے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان کا پاور سیکٹر بجلی چوری سمیت بڑے مسائل کا شکار ہے۔ IMF کے پروگرام سے باہر آنا ہے تو اس کا واحد حل ایکسپورٹ ہے۔ کسی ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے جو GSP+ کے اسٹیٹس اور اس کی کمپلائنس، پاکستان اس پر 100% عمل درآمد کر رہا ہے۔ GSP+ سے متعلق کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ IMF پروگرام سے نکلنے کا واحد حل صرف ایکسپورٹ ہے۔ FPCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ثاقب فیاض کہتے ہیں ایکسپورٹ کی لائف لائن ہماری GSP+ ہے۔ سوشل میڈیا پر GSP+ کے حوالے سے بات ہوئی، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق جیتا، اب بزنس کمیونٹی اور حکومت کی ذمہ داری ہے مارکہ معیشت جیتے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 1000 روپے کم ہو کر 4,67,262 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $10 کمی کے ساتھ 4,445 ڈالر کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 30 روپے کمی کے ساتھ 7,454 روپے کی ہو گئی۔ PSL 11 میں کراچی ایکسپریس، فاسٹ بولر رضوان اللہ جسے کراچی کنگز نے ٹیلنٹ ہاؤنڈ پروگرام سے کھوج کر سنوارا۔ 6 فٹ 5 انچ قامت کے رضوان کو کنگز کے اسسٹنٹ کوچ محمد مسرور نے دریافت کیا۔ نوجوان پیسر آسٹریلوی لیجنڈ بریٹلی کا مداح، انہی کی طرح خطرناک بولر بننے کا خواہاں۔ رضوان اللہ PSL میں اپنی تیز رفتار بولنگ سے حریفوں کے شکار کے لیے تیار ہے۔ جنگ کی طرح کرکٹ کے میدان میں بھی پاکستان ضرور آگے بڑھے گا، ہم PCB کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آنر کراچی کنگز سلمان اقبال کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو، کہا پاکستانیوں نے دکھا دیا PSL دنیا کی بڑی کرکٹ لیگ ہے۔ ڈیوڈ وارنر سمیت کراچی کنگز کے تمام کھلاڑی میدان میں اپنی بھرپور پرفارمنس کے لیے پرعزم ہیں۔ PSL کی ویورشپ ہائی لیول پر ہے، اسٹیڈیم میں شائقین نہیں لیکن ہمارے شائقین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ نئے فرنچائز آنرز PSL میں نئی توانائی لے کر آئے ہیں۔ پڑوسی ملک PSL کی برائی میں لگا ہے، PSL کو کامیاب کر کے پڑوسی ملک کو تکلیف پہنچانی تھی اور ہم نے پہنچا دی۔ کرکٹ ہوتی ہے، رونا دھونا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پاکستان ٹیم کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم TV نیوز۔